عذاب دیتا ہوں مطلب اس کی روزی سے برکت کو ختم کرنا ہے۔ بہت ضروری بات کرنا ہے کہ اس وقت جو حالات ہم پر ہے، چاہے چکن گنیا کا معاملہ ہو، چاہے ڈینگیو کا معاملہ ہو، یا جیسے کہہ رہے کہ وائٹ فنگس ہوگا، بلیک فنگس ہوگا، یلو فنگس ہوگا، اللہ حفاظت فرماوے، اور چاہے وہ آسمان کا تیور بدل گیا، زمین کا تیور بدل گیا، آپ کو معلوم ہے سائیکلون آیا، واوا جھوڑ آیا، اس میں ہزاروں کا نقصان ہو گیا۔ یہ سب جو حالات ہیں میرے پیاروں، یہ سب حالات کیوں آئے؟ سب سے پہلا سوال تو ہے کہ یہ حالات ہم پر کیوں آئے؟ کیونکہ یہ لانے والا کون ہے؟ چاہے کوئی کچھ بھی کہے، کوئی چائنا کا نام لے، کوئی امریکہ کا نام لے، کوئی انڈیا کا نام لے، اللہ کی قسم کسی حکومت میں طاقت نہیں کہ اللہ کا مقابلہ کرے۔ یہ لانے والا کون؟ کیوں لائے اللہ؟ کیوں حالات لائے؟ کبھی زلزلہ ہو رہا ہے، کبھی بھوکم آ رہا ہے، بے موسم بارش آ رہی ہے، اور گرمی ہوتی تو اتنی سخت گرمی ہوتی ہے۔ یہ حالات کیوں آئے؟ اس کا جواب آپ کو ملے گا پارہ نمبر 14۔ بولو پارہ نمبر، جس میں اللہ نے صاف فرمایا کہ بہت سی بستیاں ہوتی ہیں، ملک ہوتے ہیں اور بہت آباد ہوتے ہیں، اور ان میں کھانے کا بھی بہت ہوتا ہے، پینے کا بھی بہت ہوتا ہے، کپڑے پہننے کا بھی بہت ہوتا ہے۔ اللہ کہتا میں نے ساری نعمتیں سب کو عطا فرمائی، لیکن پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے۔ آنکھوں کا غلط استعمال، اور زبان کا غلط استعمال، اور ہاتھ کا غلط استعمال، پاؤں کا غلط استعمال، وہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا۔ اللہ فرماتے میں 2 عذاب دیتا ہوں، ایک تو بھوک کا عذاب دیتا ہوں مطلب اس کی روزی سے برکت کو ختم کر دیتا ہوں، اور نمبر 2 میں اس کو خوف کا عذاب دیتا ہوں کہ ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے کچھ ہوگا کچھ ہوگا کچھ ہوگا کچھ ہوگا۔ بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ ایک تو روزی میں سے برکت اللہ نے چھین لی، اور نمبر 2 ہمارے دل میں ڈر بیٹھ گیا کچھ ہوگا کچھ ہوگا کچھ ہوگا۔ اللہ کہتے یہ میری طرف سے ایک عذاب ہے، اور یہ گناہوں کی وجہ سے ہے، اب بھی توبہ کر لے گا اللہ فرماتے سب معاف کر دوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ کون سے پارے میں اس کا جواب ملا ہم کو؟ پارہ نمبر 14۔ جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بہت سے ملک ہوں گے، بہت سے شہر ہوں گے، بہت سے دیہات ہوں گے، ہم نے خوب کھانے کا دیا، خوب پینے کا دیا، خوب کپڑے دیے، خوب دنیا لٹائی، لیکن انہوں نے میری نعمتوں کی ناقدری کی، اور سب سے بڑی نعمت میرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری کی۔ اللہ فرماتے روزی سے برکت میں نے چھین لیا، ان کے دلوں میں ڈر ڈال دیا، ہر وقت ڈر ہی ڈر میں رہے گا، لیکن اللہ فرماتے بما کانوا یصنعون، یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اور ایک اور جگہ پر فرماتے وما ظلمهم اللہ ولکن ظلموا انفسهم، اللہ فرماتے میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، میرا بندہ میری بندی نافرمانی پر آ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں اب بھی توبہ کرے گا سارے حالات صحیح ہو جائیں گے۔ کون کون تیار ہے آج توبہ کرنے کے لیے؟ آج ہم جو بیٹھے ہیں نا یہاں پہ بہت امپورٹنٹ بیٹھنا ہے، معلوم نہیں بعد میں ملاقات ہو نہ ہو، اور یہ آپ کو معلوم ہے کتنے بیمار ہمارے چلے گئے، کتنے بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ کبھی آکسیجن کا معاملہ، کبھی آکسیجن کے بیڈ کا معاملہ، کبھی وینٹیلیٹر کا معاملہ، ہزاروں جھمیلے ہمارے پاس آئے میرے پیاروں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج اگر ہم طے کریں کہ 3 کام کریں گے انشاءاللہ، میں بھی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ 3 کام کرو کورونا بھاگے گا۔ بولو بولو انشاءاللہ۔ یہ وائٹ فنگس نے، یلو فنگس نے، بلیک فنگس بھاگے گا انشاءاللہ۔ 3 کام کریں گے، جس میں پہلا کام جس کے لیے یہ ساری چلت پھرت ہم کو نظر آتی ہے، پہلا کام یقین بناؤ کرنے دھرنے والی ذات۔ کون کون تیار ہے بھائی؟ بولو کرنے دھرنے والی ذات۔ اچھا اللہ نے ہر نبی کو
اللہ نے ہر نبی کو یہ حکم دیا. جب اللہ نے نبوت دی, چلو نبی ہو گئے, رسول ہو گئے, پیغمبر ہو گئے, انہوں نے پہلا سوال پوچھا, اللہ آپ نے نبی بنائے, آپ ہم کو پیغمبر بنائے, آپ ہم کو رسول بنائے, ہم کو کیا کام کرنا؟ اللہ نے ایک ہی بات کہی, جا کے اعلان کر دو, بولو لا الہ, اعلان کر دو لا الہ. تو یہ مضبوط کرنا. کرنے دھرنے والا کون؟ آپ قرآن کریم میں 8ویں پارے میں جاؤ. کون سے پارے میں؟ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نبی کا ذکر کرتے ہیں, حضرت ہود. بولو کون؟ حضرت. اور حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ فرماتے, جاؤ ہم نے آپ کو نبی بنایا. تو حضرت ہود علیہ السلام روتے روتے کہتے, اللہ مجھے نبی بنائے, مجھے کام کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا ایک ہی کام کرنا. بولو, آواز نہیں آنی, بولو لا الہ. 8ویں پارے میں اللہ نے فرمایا, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے, میرے پیارے نبی ہود, میں نے آپ کو نبوت عطا فرمائی. حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا, میں میری قوم عاد کے پاس جاؤں گا, وہاں جا کر کیا پیغام دوں گا؟ اللہ نے فرمایا, نبی بننے کے بعد پہلا پیغام ہوگا لا الہ الا اللہ. یہ 8ویں پارے کا میں نے آپ کو ایک رکوع میں سے کچھ بتایا. اسی کے بعد ایک رکوع آتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی حضرت صالح کا ذکر کرتے ہیں. کون؟ یہ بھی نبی حضرت صالح, ان کو بھی نبوت ملی, ان کو قوم سمود کی طرف اللہ نے بھیجا. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں قوم کے پاس پہنچ گیا, اللہ کام کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا لا الہ. پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو, وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے, میرے پیارے نبی صالح اپنی قوم سمود کے پاس چلے جاؤ, ہم نے آپ کو پروفٹ بنا دیا, نبی بنا دیا. حضرت صالح نے پوچھا کیا کام کرنا؟ اللہ نے فرمایا وہی کام کرنا. بولو لا الہ. اسی 8ویں پارے میں پھر آگے بڑھو, حضرت شعیب علیہ السلام کا نام ملتا ہے. کن کا نام ملتا ہے؟ اللہ نے ان کو ایک علاقے کی طرف بھیجا, ملک کی طرف نہیں, علاقہ مدین. بولو کون سا علاقہ؟ کہ حضرت شعیب علیہ السلام بھی جب وہ علاقے میں گئے, کہا اللہ کیا کام کرنا؟ اللہ نے ہر نبی کو وہی پیغام, پہلا کام لا الہ. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے, میرے شعیب آپ مدین کی طرف جاؤ گے اور ایک ہی اعلان کرو گے, بولو لا الہ. تو پورا مجمع بولے گا حضرت ہود کی پکار لا الہ الا اللہ, حضرت صالح کی آواز بولو لا الہ الا اللہ, حضرت شعیب علیہ السلام کی جو ندا مبارک آئی بولو لا الہ. ہمارے نبی معراج پر گئے, بولو صلی اللہ علیہ وسلم. معراج پر کس کے پاس؟ آمنے سامنے. تو جب معراج کا سفر مکمل ہو گیا, جانے لگے, کہ اللہ یہ مکے جا کے کیا کرنا؟ کیونکہ معراج تو مکے سے ہوئی تھی. بولو نا معراج. تو کہا اللہ واپس مکے جانا, مکے جا کے کیا کرنا؟ اللہ نے سب نبیوں کو جو کہا, آخری نبی کو بھی کہا یہی پکارنا لا الہ. لیکن ساتھ میں ہمارے نبی کو یہ بھی کہا اپنی امت کے لیے معافی مانگنا, اپنی امت کے لیے معافی مانگنا, کیونکہ میرے پیارے نبی آپ معافی مانگتے جاؤ گے, میں امت کو معاف کرتا چلا جاؤں گا. اللہ نے فرمایا, پڑھو گے میرے ساتھ میں پارہ نمبر 26, فَاعْلَمْ پڑھو, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے, میرے محبوب, میرے مصطفیٰ, جا کے اعلان کر دو لا الہ الا اللہ, اور اپنی امت کے مردوں اور امت کی عورتوں کے لیے معافی مانگتے جانا. میرا محبوب تو ہاتھ اٹھاتا جائے گا, میں تیرے ہر امتی کو معاف کرتا چلا جاؤں گا. تو لا الہ الا اللہ. آپ کو بڑا تعجب ہوگا, ہمارے ہندوستان میں ایک جگہ ہے کلیر, جس کو کلیر شریف کہتے ہیں. وہاں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی آرام کر رہے,
حضرت صابر پاک. کیا نام؟ یہ بعد میں لوگوں نے نام دیا صابر اور پاک. اصل ان کا نام ہے حضرت علی احمد. کیا نام ہے؟ حضرت. ان کی ایک عادت تھی، اللہ کرے کہ ایسا ہم کو بھی نصیب ہو جائے. ان کی ایک عادت تھی کہ یہ ظہر کی نماز پڑھاتے تھے کلیر شریف میں ظہر کی نماز ان کا معمول تھا کہ ظہر کی نماز ہو گئی، سنت ہو گئی، نفل ہو گئی، قبلے کی طرف بیٹھ گئے، پورے سارا مجمع بیٹھ جاتا اور سب کی زبان پر ایک ہی آواز ہوتی. بولو کیا آواز ہوتی؟ اللہ 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 اللہ. کبھی آواز ہوتی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تو یہ کلیر شریف کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کون؟ حضرت صابر پاک. اب وہ ایک مرتبہ اسی طرح وہ ظہر کی نماز ہو گئی، سنت نوافل ہو گئی، اور اللہ 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 بولو اللہ اللہ وظیفہ شروع ہو گیا. اتنے میں کچھ آواز آنے لگی باہر، جیسے کوئی بارات جا رہی ہے، ان کا ڈھول بجانا، گانا گانا، ناچنا، چلانا، چیخنا، جیسے ہم لوگ بھی شادی میں کرتے نا بھائی. یہ شادی میں ویڈیو شوٹنگ، گانا، ناچنا، بجانا جائز؟ ارے ہاں یا نا؟ اب تو گھر گھر مفتی پیدا ہوتے، کائے کو ایسا دیکھتے ہو بھائی؟ قرآن میں صاف منع کیا کہ یہ گانا بجانا ناچنا. بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی جامع مسجد میں منبر پر کھڑے ہو کر کہا جس کو گانا گانے کی اور ناچنے کی عادت ہوگی، ڈر ہے اس کو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. اور قرآن میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. خیر حضرت صابر پاک پر آ جاؤں میں. حضرت صابر پاک کون سی نماز پڑھائی؟ ظہر کی. سنت و نوافل کے بعد وہ بس اللہ 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 ذکر کرے اور باہر وہ بارات جاری اور اس میں ہنگامہ، ناچنا، گانا، ڈھول باجے اور سب بج رہا. تو حضرت صابر پاک کو ڈسٹرب ہوئے. بھائی کوئی بھی ڈسٹرب ہوگا. تو حضرت صابر پاک نے 15 سال کے اپنے خادم کو بلائے جن کا نام ہے شمس الدین. بعد میں ان کا نام ہو گیا خواجہ شمس الدین. بہت بڑے اللہ کے ولی بنے، لیکن اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 15 سال. تو کہا شمس الدین ادھر آؤ، یہ جو باہر بارات جا رہی ہے اور یہ جو گانا گا رہے، ناچ رہے، ڈھول بجا رہے، باجے بجا رہے، یہ شریعت میں حرام ہے. ان کو منع کرو، ان کو منع کرو کہ یہ نہ کرے. اور اگر ان کو کرنا ہی ہو تو کہو کہ اللہ کے گھر کے پاس نہیں کرے، کہیں دور جا کے کرے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے. یہاں نمازیں ہوتی ہے، یہاں اعتکاف ہوتا ہے، یہاں پر قرآن پاک کی تلاوت اور حلاوت ملتی ہے. اللہ کے گھر کے پاس نہیں کرے، دور جا کر کرے، کیونکہ اللہ کا گھر کس لیے بنا ہے؟ عبادت، نماز، اعتکاف، دعوت، تبلیغ. اللہ نے خود فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة. اللہ فرماتے میرے جو گھر ہے جسے مسجد کہا جاتا ہے، اس میں اللہ کے نام کو بلند کیا جائے گا، نمازیں پڑھی جائے گی، قرآن پڑھا جائے گا. تو خواجہ صابر پاک نے بہت صحیح کہا کہ بھائی یہ حرام ہے، یہ بند کرو. اور اگر نہیں بند کرنا ہے تو کہاں جاؤ؟ مسجد سے. وہ 15 سال کے خادم تھے، کون؟ شمس الدین. گئے باہر جا کر کہا کہ بھائی یہ حضرت منع کر رہے، یہ حرام ہے، یہ گانا بجانا ناچنا ڈھول یہ سب حرام ہے. تو وہ تو بڑے مست تھے نا بارات والے. تو شادی کے گھر میں تو جیسا ایک دیوانہ پن ہوتا ہے، اتنے مست تھے. کیا کہا؟ تمہارے خواجہ کو کہو وہ اپنا کام کرے، ہم کو اپنا کام کرنے. تمہارے خواجہ کو بولو وہ اپنا کام کرے، ہم اپنا کام کرے. کبھی اللہ کے ولی کو للکارنا نہیں چاہیے. اب وہ تو یہاں تو ذکر شروع ہو گیا، بولو اللہ 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 اللہ، لیکن وہ ڈھول کی آواز ڈبل آ رہی ہے، گانے کی آواز ڈبل آ رہی ہے، باجے کی آواز ڈبل آ رہی ہے. تو خواجہ صابر پاک رحمت اللہ علیہ انہوں نے فوراً کہا شمس الدین آؤ. تم نے ان کو روکا نہیں، میں نے تم کو باہر بھیجا تھا کہ ان کے پاس یہ سب بند کرواؤ، کرنا ہے تو مسجد سے دور جا کے کرے. تو کون؟ شمس الدین 15 سال کی عمر. رونے لگے. کہا حضرت جا کر کہا، لیکن انہوں نے تو ایسا کہا کہ تمہارے حضرت کو بولو وہ اپنا کام کرے، ہم اپنا کام کریں. خواجہ صابر پاک جو ہے نے کہا اچھا ایسا کہا، میں اپنا کام کروں.
اور وہ اپنا کام کرے گا. کہا تو یہی ہے کہ آپ اپنا کام کرو, وہ اپنا کام کرے. تو حضرت خواجہ صابر پاک کی جو مسجد تھی نا, ایک چھوٹی سی خانقاہ جیسی تھی, وہاں ایک پانی پینے کا مٹکا رکھا ہوا تھا, اس کے اوپر ایک گلاس تھا. اس زمانے کا گلاس ایلومینیم کا ہوگا یا مٹی کا ہوگا, وہ گلاس ایسا رکھا ہوا تھا, اس کے اوپر ڈھکن رکھا ہوا تھا. حضرت خواجہ صابر پاک نے کہا بیٹے شمس الدین جاؤ, وہ گلاس نظر آتا میرا پانی پینے کا کٹورا وہ نظر آتا؟ کہا نظر آتا ہے. کہا وہ ڈھکن ہٹاؤ اور گلاس کو الٹا رکھ دو. وہ پیالہ جو ہے اس کو, میں نے وہ ایسا سیدھا تھا, اس کو الٹا رکھ دیا. پھر کہا چلو ذکر کرو ذکر کرو ذکر کرو. سب نے ذکر کرنا شروع کیا. وہی جہاں باہر گانے کی آواز اور بجانے کی آواز اور طبلے کی آواز اور ڈھول کی آواز, وہاں سے رونا چلانا, حضرت معاف کر دو, ارے بابا صاحب معاف کر دو, حضرت ہم کو معاف کر دو, ہم توبہ کریں گے, اب کبھی نہیں کریں گے, ہم کچھ بھی نہیں کریں گے, ہماری زندگی خطرے میں پڑی ہے. اب اتنا چلاوے چلاوے, لیکن یہاں سے کسی کی ہمت نہیں کہ کوئی باہر جاوے. اس زمانے میں اللہ کے ولیوں کا ایسا احترام ہوتا تھا کہ ہمت. آج تو بیچارہ پیر بیمار ہوتا ہے, وہ کھانا نہیں کھاتا اور مرید یوں آستین چڑھا چڑھا کے کھاتا ہے. بھائی وہ آج میں نے دوپہر میں دیکھا, ہم ابو بھائی اب میں بیمار, آج بیمار آیا, ابھی بھی پیٹ میں درد ہو رہا ہے, بیمار میں آیا تو میں نے دیکھا کہ شاید میں نہیں کھاؤں گا تو کوئی بھی نہیں کھائے گا. 31 نے جو بیٹنگ کی ہے, اب وہاں تو ہمت ہی نہیں, کیونکہ خواجہ صابر پاک اللہ کا ذکر کراوے, باہر چلانا رونا چیخنا پکارنا, سب کو رحم بھی آوے, مگر خواجہ صابر پاک کے حکم کے بغیر مسجد سے باہر کون جا سکتا. پھر حضرت خواجہ صابر پاک نے کہا یہ رونا چلانے کی آواز آ رہی ہے, ذرا 2-4 آدمی جا کر دیکھو کیا ہوا. وہ 2-4 آدمی گئے اور دوڑتے ہوئے آئے. کہا حضرت ہمارے علاقے میں تو پہاڑ نہیں ہے, لیکن وہ جو بارات ہے نا اس کے ادھر سے بھی پہاڑ آ رہا ہے, یہاں سے ایک پہاڑ آ رہا ہے, یہاں سے آ رہا ہے, یہاں سے آ رہا, یہ آگے جائیں گے تو بھی پہاڑ سے ٹکرائیں گے, پیچھے جائیں گے تو پہاڑ سے ٹکرائیں گے, دائیں جائیں گے تو پہاڑ سے ٹکرائیں گے, بائیں جائیں گے تو پہاڑ سے ٹکرائیں گے, اور اگر نہیں جائیں گے تو چاروں پہاڑ مل کر ان کو کچل دیں گے, ان کا قیمہ بن جائے گا. اور سب نے کہا حضرت ان کو معاف کر دو. وہ توبہ کرنے کو تیار ہے, وہ معافی مانگنے کو تیار ہے, اور ان میں عورتیں بھی ہے, بچے بھی ہے, دودھ پیتے بچے بھی ہے. حضرت خواجہ صابر پاک نے کہا نہیں ان کو کہو, انہوں نے کہا تھا نا میں اپنا کام کروں, وہ اپنا کام کریں گے. پھر انہوں نے بہت معافی مانگی تو حضرت خواجہ صابر پاک نے او شمس الدین, کہا ہے حضرت کیا, گلاس سیدھا کر دو. وہ گلاس جس کو کیا کیا تھا اس کو واپس کیا کر دو, سیدھا کر. جیسا سیدھا کیا پھر کہا جاؤ باہر جا کے دیکھو. دیکھا تو پہاڑ ہے ہی نہیں, کوئی پہاڑ نہیں, کچھ نہیں, لیکن سب کے سب رو رہے دھو رہے. حضرت خواجہ صابر پاک نے کہا سب کو اندر لاؤ, کیونکہ ظہر کا وقت ہے, انہوں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی ہے, اور شریعت میں نماز کا پڑھنا فرض ہے, وہ کسی سے معاف نہیں ہوتی. ان کو کہو کہ سارے ڈھول باجے توڑ دے اور سب کے سب مسجد میں آئے, عورتوں کا الگ انتظام کرے, مردوں کا الگ انتظام کرے, اور ان کو ظہر کی نماز پڑھاوے, ان کو وضو کراوے. اور اس کے بعد حضرت خواجہ صابر پاک نے سب کو کھانا کھلایا, اور کھانا کھلانے کے بعد سب کہتے ہیں حضرت اب آپ کے پاس سے نہیں جائیں گے, اب آپ کے ہاتھ پہ توبہ کریں گے. خواجہ صابر پاک کے بارے میں لکھا ہے سب نے ہاتھ پہ توبہ کی, تو خواجہ صابر پاک نے فرمایا آئے تھے گنہگار ہو کر, جا رہے ہیں اللہ کے ولی بن کر. بولو سبحان اللہ. چلو واقعہ ہو گیا, ہاں واقعہ ہو گیا. اب وہ جو تھے نا کون خادم, وہ سوچتے تھے کہ حضرت کبھی موڈ میں ہوئے تو کچھ بات کرے, کیونکہ اللہ والوں سے ڈائریکٹ بات کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ہاں کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کوئی اللہ والے کے سامنے ہم جاتے سوچ کے جاتے کہ یہ بات کرنا ہے, وہاں جا کے ہاں 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 کر کے رک جاتا ہے. کیونکہ اللہ والوں کو اللہ ایک رعب دیتا ہے, ایک چہرے پر جمال ہوتا ہے, ایک چہرے پر جلال ہوتا ہے. وہ شمس الدین انتظار میں تھے, کچھ 15-20 دن گزرے, حضرت خواجہ صابر پاک کچھ مسکراتے تھے, بس دیکھا کہ میرے شیخ مسکراتے ہیں, وہ فوراً شیخ شمس الدین آئے, آ کر کہا حضرت مجھے کچھ چیز مانگنا ہے, آپ دیں گے؟ تو حضرت نے کہا جی بھئی یہاں ہے کیا دینے کا, تو فقیر سے مانگنے آیا. کہا میرے پاس ہے کیا, 2 جوڑ کپڑے ہے, وہ مٹکا ہے, وہ تھوڑے برتن ہے, اور کیا ہے میرے پاس. کہا لیکن نہیں حضرت آپ ایک مرتبہ کہو کہ آپ مجھے دیں گے. تو حضرت نے کہا لیکن یہ تو بتاؤ بیٹا شمس الدین کہ کیا چاہیے. کہا وہ پانی پینے کا پیالہ. تو حضرت چوکے کیوں پانی پینے کا پیالہ, کیا ہے اس میں, 2 ٹکے کا پیالہ ہے, اس میں ہے کیا. کہا حضرت کیا ہے, یوں کرو تو زندگی, یوں کرو تو موت. کہا یہ تو پیالہ لے کر میں باہر جاؤں گا, کوئی ہوشیاری تو کرے, جا کر سیدھا کہوں گا پیالہ سیدھا ہے, بول الٹا کروں. ہاں بھاؤ نگر میں یہ پیالہ آ جاوے تو دھوم مچ جاوے بھائی.
لیکن اب سننا، خواجہ صابر پاک رحمتullah علیہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. ان کو یاد آیا وہ واقعہ جو 15-20 دن پہلے ہوا. کہا اچھا وہ واقعے کی وجہ سے تم یہ مانگ رہے ہو پینے کا کٹورا؟ ہاں حضرت اسی لیے مانگ رہا ہوں، سیدھا کرو تو زندگی نے، الٹا کرو تو موت ہے، اس لیے تو میں مانگ رہا ہوں. حضرت خواجہ صابر پاک رحمتullah علیہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا، بولو سبحان اللہ بولو. حضرت خواجہ صابر پاک رحمتullah علیہ نے فرمایا اس میں وہ کٹورے کا کوئی کمال نہیں ہے، وہ تو اچانک مجھے سامنے کٹورا نظر آیا تو میں نے کٹورے کے بارے میں کہہ دیا. ارے میرا جوتا نظر آتا تو جوتے کے بارے میں کہہ دیتا، میرا رومال نظر آتا تو رومال کے بارے میں کہہ دیتا. کہا کٹورے کا کمال نہیں، میرے جوتے کا کمال نہیں، میرے کپڑے کا کمال نہیں. کہا 40 سال ہو گئے، میرے دل میں اگر جگہ ہے تو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی محبت ہے، اور جس کے دل میں یہ ہوتا ہے وہ کہتا جاتا ہے، اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا جاتا ہے. مطلب پیالے کا کوئی کمال، ورنہ ایسے پیالے تو بہت مارکیٹ میں ملتے ہوں گے، لیکن ہمارے پاس وہ پیالہ، کیونکہ پیالے کا معاملہ ہی نہیں ہے، کپڑے کا معاملہ نہیں، جوتے کا معاملہ نہیں، دل کا معاملہ ہے. دل کو چیرو پھاڑو، اس میں ہوگا تو بولو لا الہ. ہمارے دل میں ہے لا الہ. بہت کمزور بھائی ہم لوگ. ہم نے تو اپنے ایمان کو اتنا غلط کر دیا. جو پیغام تھا بولو لا الہ. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کے یہاں بھاؤ نگر میں واوا جوڑ آیا. آپ لوگ یہیں تھے تبھی؟ لیکن آیا تھا، واوا جوڑ آیا تھا. کیا کیے؟ روکے نہیں. ایک کام آپ لوگوں نے بہت اچھا کیا. اب کتنا بیوقوف ہے، موبائل پہ دیکھتا ہے، اپنے دوست کو بولتا ہے واوا جوڑ میں اتنا نقصان ہو گیا، اتنے کھیت برباد ہو گئے. ارے تو جس کو بھیجتا اس کے پاس بھی وہ ڈبلا رکھا ہوا ہے بھائی، موبائل تو اس کے پاس بھی ہے. اور جس کو دیکھو جس دن واوا جوڑ آیا اس دن سب کے سب موبائل پر کہ یہ واوا جوڑ، یہ سائیکلون جو آیا ہے ابھی گوا میں ہے، اور گوا سے پھر بمبئی میں آ گیا، بمبئی سے پھر سورت میں آ گیا، اور سورت سے احمد آباد چلا گیا، احمد آباد سے بھاؤ نگر نکل گیا، بھاؤ نگر سے مہسانہ نکل گیا. کیوں؟ تیرے کو کوئی پوچھا تھا کہاں سے کہاں نکلا؟ نہیں میں آپ کو پوچھ رہا ہوں کیا فائدہ ہوا؟ کوئی بھاؤ نگر میں اللہ کا ولی ایسا ہوتا جو مولانا کو آ کر پوچھتا کہ مولانا یہ واوا جوڑ آیا تو مدینے میں آیا تھا تو ہمارے نبی نے کیا کیا تھا؟ پوچھا کسی نے؟ حالانکہ مدینے میں آیا، یہ واوا جوڑ بولو، سائیکلون بولو، ہوائی طوفان بولو، یہ مدینے میں آیا. ایسے مدینے میں چلچلاتی گرمی تھی اور پھر اچانک بارش ہونے لگی، ہوا آنے لگی، ٹھنڈ آنے لگی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا. ہمارے نبی کبھی گھر کے باہر، کبھی گھر کے اندر 2 رکعت نماز، پھر گھر کے باہر، پھر گھر کے اندر 2 رکعت نماز، پھر گھر کے باہر، پھر گھر کے اندر 2 رکعت نماز. پھر چوتھی مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر گئے تو معاملہ تھوڑا آسان ہو گیا. اب ٹھنڈی ہوا بند ہو گئی اور بارش بند ہو گئی تو ہمارے نبی نے کتنی رکعتیں پڑھی واوا جوڑ؟ ہم نے. اور آپ کو معلوم ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہو گیا آپ کو؟ مدینے میں ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، ہاں بارش ہو رہی ہے، ہاں اتنا ہے کہ کچھ لوگوں کے چھپر وپر اڑ گئے، لیکن اس میں آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ یہ 2 رکعت نماز، یہ 2 رکعت نماز، یہ 2 رکعت نماز. ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا عائشہ تجھے نہیں معلوم، ایسا ہی واوا جوڑ قوم عاد پر آیا تھا. کون سی قوم پر آیا تھا؟ بہت گرمی تھی، چلچلاتی گرمی تھی، اور قوم عاد کے اوپر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آئی، بارش آئی، اور وہ بہت خوش ہو گئے. او ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ گئی، ارے موسم بدل گیا، ویدر بدل گیا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آئی. اللہ نے اسی بارش کو اور اسی ٹھنڈی ہوا کو اتنا چلایا کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اسی ہوا میں میں نے پوری قوم کو برباد اور تباہ کر دیا. تو ہمارے نبی فرماتے عائشہ میں جو اتنا چہرے پر غم تھا، اور کتنی رکعتیں پڑھی؟ اسی ڈر میں پڑھی کہ اللہ میری امت کے لیے یہ رحمت بنا دے وے، عذاب نہیں بنا دے وے. کیونکہ کس پر عذاب ہو گیا تھا؟ قوم عاد پر. تو ہم نے کتنی رکعت پڑھی؟ اور قوم عاد پر یہ عذاب بنا. یہ قرآن پاک میں 26واں پارہ. کون سا پارہ؟
میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مساکنہم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قوم عاد پر ٹھنڈی ہوا آئی, ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ گئے, بارش برسنے لگی, وہ خوش ہونے لگے. اللہ فرماتے میں نے اسی ہوا کو بڑھایا, اسی بارش کو بڑھایا, پوری قوم کے لیے عذاب بنا دیا, سب کو برباد اور تباہ کر دیا. ہمارے نبی بولو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عائشہ میں نے 6 رکعت میں ہر رکعت کے بعد یہ دعا مانگی کہ اللہ میری قوم کے لیے, میری امت کے لیے اس کو رحمت بنا دینا, اس کو عذاب مت بنانا. ہم بھاؤ نگر والوں نے کتنی نمازیں پڑھی واوا جوڑ میں, بلکہ شاید جس دن واوا جوڑ آیا نا اس کے دوسرے دن فجر بھی اڑایا. ہم نے باپ کی شریعت ہے, پڑھو نہیں پڑھو اپنا سب مرضی ہے. کیا حال بنا کے رکھا ہم نے. اچھا اتنا کورونا آیا, اتنے مرنے والے دنیا سے چلے گئے, بولو اللہ سب کی مغفرت فرماوے. اتنا کورونا, اتنا چکن گنیا, اور میرے پیاروں روز کے جنازے, روز کے جنازے, روز کے جنازے, قبرستان فل ہوتے جا رہے. کسی کو آکسیجن مل رہا, کسی کو آکسیجن بیڈ نہیں مل رہا, کسی کو وینٹیلیٹر ملا, کسی کو نہیں ملا, کسی کو دن کے 30-30 ہزار روپے کا بل چکانا پڑا. سب ہونے کے بعد بھی ہم سے بڑھ کر نالائق کوئی نہیں ہوگا آج بھی فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے. یعنی گویا کہتا ہے کہ اللہ یہ تو کچھ نہیں اور آنے دے. کیوں نماز نہیں پڑھتے ہو فجر کی؟ اندھا ہے, بہرا ہے, گونگا ہے؟ اگر یہ ہوتا تو بھی نماز فرض تھی. تو اللہ نے تو ہم کو صحت دی ہے, طاقت دی, یہ آنکھ لے لے کون دے گا؟ اللہ فرماتے میں نے آنکھیں دی, یہ زبان دی, یہ ہونٹ دیے. اللہ فرماتے اگر میں نہیں دیتا تو کیا کرتا؟ اللہ نے فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ شکر کر لے, میں نے دیکھنے والی آنکھیں تجھے دے دی, بولنے والی زبان دے دی, دونوں خوبصورتی پیدا کرنے والے ہونٹ دے دیے. اگر یہ میں نہ دیتا دنیا کی کوئی طاقت تجھے عطا نہیں کرے. یہ پھر بھی نافرمانی کرنے کا اللہ کی. پھر ایک طوفان آیا, معلوم کیا آیا؟ محمد کے ملک سے آکسیجن آیا. ہاں بھاؤ نگر والے بہت اچھلے, اور ہم تو خوش ہیں بھائی, آپ لوگ بھی خوش ہیں نا. اور بھائی محمد کا ملک بھی ہمارا محبوب, بولو صلی اللہ ہو, اور ہندوستان بھی ہم کو محبوب, بولو صلی اللہ ہو. ہاں تو محمد کے ملک سے آوے وہ بھی محبوب, ہندوستان میں آوے وہ بھی محبوب. لیکن ہم کائے کو پریشان ہوئے؟ آپس میں باتیں, محمد کے ملک سے آکسیجن آیا, 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کر, اور دعا کر کے پوری دنیا ہمارے وطن کی حفاظت فرماوے. اللہ غیر سے ہمارے ہندوستان کی حفاظت فرماوے. اللہ یہاں برکتوں اور رحمتوں کے فیصلے فرماوے. اللہ حاسدوں کے حسد سے بچاوے. اللہ فتنوں کے فتنے سے بچاوے. اللہ اس ملک کو شریروں کی شرارتوں سے بچاوے. لیکن وہ سب موبائل پر ہے, محمد کے ملک سے آکسیجن آیا, آکسیجن آیا. تو آکسیجن تو ابھی آیا, 1400 سال پہلے محمد کے ملک سے داڑھی آئی. آکسیجن ابھی آیا تو شور ہو گیا. 1400 سال پہلے محمد کے ملک سے بولو داڑھی آئی, محمد کے ملک سے مسواک آیا, محمد کے ملک سے کپڑے کا طریقہ پہننے کا آیا, محمد کے ملک سے کھانے کے آداب اور سونے کے آداب بتائے گئے, محمد کے ملک سے اللہ کا حق بتایا گیا, محمد کے ملک سے بندوں کا حق بتایا گیا, محمد کے ملک سے ماں باپ کا حق بتایا گیا. وہ سب کے جنازے اٹھایا. اور سعودی گورنمنٹ نے بھاؤ نگر پوچھا تھا کہ آکسیجن بھیجے کہ نہیں بھیجے؟ میں آپ کو پوچھا تھا, ارے ہاں یا نہ؟ تو اس کی فکر کیوں کرتے جہاں اپنا ہاتھ ہی نہیں پہنچ سکتا؟ جہاں ہاتھ پہنچتا ہے اس کی فکر کرو نا. کیا سچ بتاؤ, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عجیب بات لکھی ہے کہ جب آدمی قبر میں جائے گا اور داڑھی کے ساتھ جائے گا, بولو انشاءاللہ, انشاءاللہ, اور 2 فرشتے سوال جواب کے لیے آتے.
आपको मालूम है गुनहगार के लिए भी 2 फरिश्ते आते हैं और फर्मा बरदार के लिए भी 2 फरिश्ते आते हैं। जब गुनहगार के लिए आते तो अल्लाह फरमाते मुनकर नकीर, कब्र में जाके सवाल करो क्योंकि ये मेरा बंदा पापी है। और अगर अच्छा बंदा है, दाढ़ी वाला बंदा है, अल्लाह फरमाते 2 फरिश्ते जाएंगे, एक का नाम बशीर होगा, एक का नाम मुबशिर होगा। ये दोनों फरिश्ते आते और आकर वो जो दाढ़ी वाला, अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती लिखते, दाढ़ी वाला जो कब्र में सोया ना, उसको पूछते हैं मर रब्बुक, तेरा रब कौन है? तो दूसरा फरिश्ता क्या कहता है, क्यों सवाल करते हो इसको, इसके चेहरे को देखो, चेहरे पर मोहम्मदी आज़मत नज़र आती है। तो वो पहला फरिश्ता कहता है मेरे को तो पूछना पड़ेगा, अल्लाह ने भेजा है। तो दूसरा फरिश्ता कहता है इंतज़ार कर, मैं अल्लाह को पूछ कर आता हूँ कि इसके तो चेहरे पर ही जमाल नज़र आता है, इसके चेहरे पर मोहम्मदी कमाल नज़र आता है, इससे क्या सवाल जवाब करना। वो फरिश्ता आता है और आकर पहले फरिश्ते को कहता है आ जाओ आ जाओ। अल्लाह ने कहा कोई सवाल जवाब नहीं, हमने तो बगैर हिसाब किताब के जन्नत का फैसला कर दिया। दाढ़ी रखने में कुछ लोगों को तो जैसे सांप काटता है। एक जवान मेरे को मिला, कहाँ गया हमारा आरिफ भाई, एक जवान मेरे को मिला, मतलब जवान मतलब होगा 30-35 साल का, और दाढ़ी वाड़ी नहीं थी, क्लीन शेव था। ऐसी हम लोग की बात चलती थी। बात में मेरे को अजीब बात बोलता कि मैं जब छोटा था, यानी मेरी माँ के पेट में था, उस वक्त मेरी माँ दुआ करती थी कि अल्लाह मेरे को लड़का देना, और मेरा बाप दुआ करता था अल्लाह मेरे को लड़की देना। लेकिन देखो क्या अल्लाह। तो मैंने कहा भाई अम्मा अब्बा को मुबारकबादी दे, दोनों की दुआ कबूल हो। नहीं समझ में आया तो बाद में समझ लेना भाई। मेरे प्यारो, सच बताना अल्लाह की कसम, कोई हमारी नबी की शान में गुस्ताखी करे हमको बर्दाश्त होता है? कोई गाली दे तो बर्दाश्त होता है? नहीं बोलो ना, कोई गाली दे हमारे नबी को बर्दाश्त होता है? कोई हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करे बर्दाश्त होता है? कयामत में हमारे नबी कहेंगे उसने मुझे गाली दी, उसने नाउदुबिल्लाह सुम्मा नाउदुबिल्लाह मेरा कार्टून बनाया, नाउदुबिल्लाह उसने मुझे बहुत खतरनाक इल्जाम लगाया। लेकिन कयामत में नबी हमसे कहेंगे वो तो गैर था, उसने गाली दी, उसने दुश्मनी उतारी, तू तो कलमा पढ़ के मोहम्मदी था, तूने मेरे चेहरे का मजाक क्यों उड़ाया? भाई बात समझ में आ रही है आपको? और पूरा मजमा बोल दो ना हमारे नबी से बढ़कर अल्लाह की कसम, यानी साथ में बोलो अल्लाह की कसम कोई नबी। कौन कौन मेरा साथ देगा जरा जल्दी जल्दी बोलो भाई, साथ देंगे ना इंशाअल्लाह? पूरा मजमा बोले भाई, बोलेंगे ना आप लोग? बहुत भावनगर असल में बहुत लंबे ज़माने के बाद आता हूँ लॉकडाउन की वजह से आरिफ भाई, इससे पूरा मामला, मैंने पहले तो भावनगर बहुत आता था, आरिफ भाई के घर पे भी बहुत मछली खाया हूँ, लेकिन अब ये कंजूस हो गया, अब नहीं खिलाता भाई। यहाँ कोई बीवी का टेंशन तो नहीं ना? नहीं आप कुछ बोल नहीं रहे हो, बीवी का टेंशन नहीं ना? वो मालूम है आपको, वो एक शादी हुई होगी, उसमें वो दामाद, जमाई बोलते ना, जमाई दामाद, वो दारू पीता था, बहुत दारू पिए। एक दिन उसका ससरा आया, कहे लगन पेला केवू जो है ना कि तू दारू पीतो छे, लगन पेला बतावी देवू जो है कि तू दारू पीतो छे। तो उसने फौरन कहा तमने लगन पेला केवू जो है ना कि तुम्हारी छोकरी लोही पीती छे। कहाँ गया हमारा शफीक, कहाँ गया? नहीं आया शफीक है? वो पूरे मजमे में अगर मैं कहूँ ना सबसे ज़्यादा बीवी से डरने वाला वो बैठा हुआ है आज। इतना मेरे उसको मालूम है कि मैं कुछ ऐसे सवाल करूंगा हर वक्त मेरे से कट मार के निकल जाता है। तैयार है ना भाई तू कल के लिए? उसका चेहरा देखो कैसा हो गया। खैर सब लोग एक साथ में बोलो भाई, हमारे नबी से बढ़कर, आवाज नहीं आ रही, बोलो हमारे नबी से बढ़कर, साथ में बोलो ना, हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। अल्लाह की कसम, बोलो अल्लाह की कसम, हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ, हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे चांद के 2 टुकड़े हो जाए। हमारे नबी वो नबी, उंगली मुबारक से रात के सन्नाटे में यूं इशारा करे, फिर दूसरी मर्तबा इशारा करे, रात के सन्नाटे में तीसरी मर्तबा इशारा करे। 1000 से ज्यादा सहाबा बोले, हमारे नबी इशारा करते गए करते गए करते गए, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। हमारे नबी वो नबी
نبی جب 3000 صحابہ کہے ہمارے پاس 3 دن سے پانی نہیں، نہ وضو کے لیے پانی، نہ کھانا پکانے کے لیے پانی، نہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی، ہماری جان چلی جائے گی، ہمارے نبی نے 3000 صحابہ کو اپنے سامنے بٹھایا، اپنا ہاتھ مبارک یوں زمین پر رکھا، اللہ کی قسم ہر انگلی مبارک سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو گیا۔ حضرت انس فرماتے میرے اللہ کی قسم ہم 3000 تھے، اگر آج 1,00,000 بھی ہوتے سب پانی پی بھی لیتے اور بھر کے بھی لے کر چلے جاتے۔ سچ میں ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کی شان؟ محبت کرو گے؟ ارے ہاں بولو نا، کرو گے نہیں انشاءاللہ، کیونکہ وہی محبت میں یہ سب جائے گا کورونا، ورنہ دن بدن بڑھتا ہی جائے گا۔ جب تک ہمارے اندر سدھارا نہیں آئے گا میرے پیارو، کتنے علماء اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ابھی کل میں نے پڑھا تحفۃ العلمائی نام کی کتاب ہے، مفتی سعید پالنپوری نور اللہ مرقدہ و مسجعہ، جو دیوبند میں بخاری شریف پڑھاتے تھے، دیوبند میں دارالعلوم دیوبند میں مفتی سعید پالنپوری انتقال ہو گیا۔ ان کی کتاب میں نے پڑھا کہ امت جب علماء کی ناقدری کرتی ہے، امت جب علماء کی باتیں نہیں مانتی ہے، یا امت کو جب علماء کی باتیں بہت کڑوی لگتی ہے، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے یہ علماء میرے پیارے ہیں، ان کو میں اپنے پاس بلاتا ہوں، اب یہ بچیں گے، ان کو ایسا عذاب دوں گا کہ ویسا عذاب میں نے کسی کو نہیں دیا۔ اور کتنے علماء چلے گئے؟ یہ 2 لہر کورونا کی ہے، تقریباً ہمارے انڈیا میں 600 علماء چلے گئے، ساؤتھ افریقہ میں 150 علماء چلے گئے، ایسے تو کتنی جگہ پر علماء گئے ہوں گے۔ پھر ایک مرتبہ بولو بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر محبت کرتے تھے؟ بولو کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے نبی کی شان، آہا بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ معلوم ہے یہ مکہ کے بڑے بڑے جو وڈیل سمجھے جاتے تھے مکہ کے، یہ آپس میں میٹنگ کرتے ہیں کہ محمد کا کیا کرے، بولو صلی اللہ ہو۔ اب ان کی میٹنگ ہو رہی ہے کہ محمد کا کیا کرے، کیونکہ ہماری بیویاں ایمان قبول کر رہی، ہمارے بچے ایمان قبول کر رہے، پورا مکے کا ماحول بدلتا جاتا ہے، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو نعوذ باللہ کسی نے کہا کہ ان کو مکے سے باہر، کسی نے کہا کہ ان کو قتل، نعوذ باللہ، کسی نے کہا کہ ان کو جیل میں بند کر دینا چاہیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تم زمین پر پلاننگ کرتے ہو، میں آسمان پر پلاننگ کرتا ہوں۔ یہ قرآن میں لکھا، 9واں پارہ میرے ساتھ میں پڑھو۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان مکے کے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھو، کبھی کہتے ہیں کہ محمد کو نعوذ باللہ قتل کیا جائے، کبھی کہتے ہیں کہ محمد کو مکے کے باہر نکالا جائے، کبھی کہتے ہیں کہ محمد کو جیل میں بند کیا جائے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ فکر نہ کرنا، یہ زمین پر